حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ صاحب السر یعنی بیدی ان کا لقب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا تھا، اور کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جس میں 300 آدمیوں کے بقدر لوگ شریک ہوں، بلکہ اس فتنہ کا حال اور اس کے مقتدا کا حال، ماں اس کے نام کے، نیز اس کی ماں کا نام اور اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام صاف صاف بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے، اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ خیر اور خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد پھر بلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، اللہ کا کلام پڑھا کر اور اس کے معنی پر غور کیا کر، اس کے احکام کی اتباع کر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فکر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس برائی کے بعد پھر بلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پھر بلائی لوٹ کر آئے گی، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا، یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا۔ چونکہ ان منافقین کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتلایا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، غالباً اپنی فراست سے پہچان لیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق فرماتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھتے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمانے لگے کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔